بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم الی بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دار دنیا میں جب آدمی بالکل ایک طرف ہو جائے اور اسے صرف بدن کا خیال ہو اور صرف دنیا کا خیال ہو اور دنیاوی دولت سمیٹنا چاہے، دنیاوی آرام و سکون اور راحتیں حاصل کرنا چاہے اور روح کو بھول ہی جائے، تو اس کا حال عجیب ہو جاتا ہے. پہلی آیات میں جیسے آ رہا ہے کہ یہ کہتے کب ہوگی قیامت اور کہاں قیامت ہے اور ایسا کب ہوگا، تو فرمایا گیا ایک مقرر وقت ہے ہر ایک کے لیے، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. اب دنیا میں تو چونکہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان جو روح اور بدن کا مجموعہ ہے، اس کی روح کی ضروریات، روح کی غذا، روح کی صحت بدن کی غذا اور صحت کے حصول سے روکتی نہیں ہے. ان میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ بدن کی غذا حاصل نہ کی جائے تو روح کو غذا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ بدن کی ضروریات کو اس طریقے سے پورا کیا جائے جو طریقہ شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے. دولت کمائے، کھائے پیے، اچھا کھائے، حلال کھائے، جائز وسائل سے حاصل کرے، اچھا پہنے، کسی کا چھین کر نہ پہنے، اچھا گھر بنائے، اچھی گاڑیاں ہوں لیکن اس میں کسی کی حق تلفی نہ کی ہو، اپنی محنت سے کمائے. لیکن جب آدمی دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر وہ یہ پابندیاں نہیں چاہتا. جب دولت حاصل کرنی ہوتی ہے تو اسے یہ باتیں پسند نہیں آتی کہ جائز طریقے سے لو، ناجائز سے مل رہی ہے نا. وہ جہاں سے ملے لینا چاہتا ہے، اسے جو کچھ ملے وہ کھانا چاہتا ہے، اسے جو چیز ملے وہ پہننا چاہتا ہے. تو شریعت مطہرہ اور اللہ کی کتابیں جہاں ایمانیات کی بات کرتی ہیں، اللہ کریم پر ایمان لانے کی، آخرت پر، انبیاء پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، وہاں زندگی کے اسالیب مقرر کرتی ہیں، کام کرنے کے طریقے اور سلیقے بتاتی ہیں. وہ جو کہا گیا ہے نا کہ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ ہے. ہر قوم کا کوئی ایک رویہ ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے جس پر وہ چلتے ہیں.
جو آخرت کو نہیں مانتے یا اسلام سے بے بہرہ ہیں، انہوں نے بھی دنیا میں رہنے کے تو کچھ ضابطے بنائے ہوئے ہیں، لین دین کے کچھ قاعدے طریقے ہیں، صلح جنگ کے کچھ اصول ہیں۔ لیکن جو زندگی کے سلیقے اللہ کریم بتاتے ہیں اور اللہ کی کتاب بتاتی ہے، اس میں ہر فرد کے حقوق کا لحاظ رکھا جاتا ہے، جبکہ دنیا دار یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہوں مجھے مل جائے، کسی کو ملے یا نہ ملے، اور یہ عام رویہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ملک اسلامی ملک کہلاتا ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور روز ہڑتالیں اور جلوس ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ نے جلوس یا ہڑتال دیکھی کہ فرائض بھی پورے کیے جائیں؟ مطالبہ یہی ہوتا ہے ہمارے حقوق۔ بھئی آپ کے حقوق تو ہیں، آپ کے ذمہ بھی کسی کے حقوق ہیں۔ وکلاء حضرات ہڑتال کر دیتے ہیں، بھئی آپ نے اپنے کلائنٹ سے فیس لی ہوئی ہے، پیسے لیے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ دھکے کھاتا عدالت پہنچے گا، آپ نے ہڑتال کر دی، وہ شام کو واپس جائے گا، پھر دھکے کھاتا آئے گا، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح ڈاکٹر ہڑتال کر دیتے ہیں، بھئی ڈاکٹروں کے حقوق ملنے چاہیے، یہ تو درست ہے، لیکن جن کے حقوق ڈاکٹروں کے ذمے ہیں، جو مریض زیر علاج ہیں، جو مرض الموت میں پڑے ہیں، جو تکلیف میں قرار ہیں، کیا یہ ڈاکٹروں کی ذمہ داری نہیں کہ ان کی دیکھ بھال کریں؟ تو فرض کے لیے تو کوئی کوشش نہیں کرتا کہ فرض ادا کیا جائے، اپنی ذمہ داری پوری کی جائے۔ حقوق کا یہی حال ہوتا ہے جب آپ ان ضابطوں سے ہٹ جاتے ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، تو آپ کو اپنے لیے چیزیں حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے، جو آپ کے ذمے ہیں انہیں ادا کرنے کی فکر نہیں رہتی۔ اور کفر تو پھر بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ کفر میں تو وہ اللہ کی ہدایت کو مانتے ہی نہیں، اگر مانے تو ان کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی، جو وہ چاہتے ہیں، جس طرح وہ دولت سمیٹنا چاہتے ہیں، جس طرح وہ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن، وہ کہتے ہیں ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ تو اتنی پابندیاں لگا دیتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، ہمارا جو جی چاہے گا کریں گے۔ ولا بالذی بین یدیہ، اور اس سے پہلی جو کتابیں ہم ان کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ تمام آسمانی کتابوں نے زندگی کے سلیقے سکھائے ہیں۔ عقیدہ اور عمل دو ہی حصے ہوتے ہیں کتاب کے، عقیدے کی بحث ہوتی ہے اور اس کے ساتھ عمل کی بحث ہوتی ہے۔ عقیدے اور عمل میں مطابقت پیدا کرنا پڑتی ہے۔ جب آپ اللہ کو اللہ واحد لا شریک سب سے بڑا حاکم مانتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کی اطاعت کرنا پڑتی ہے۔ وہ پھر خواہشات نفس جو ہیں وہ آڑے میں آتی ہیں، ان میں رکاوٹ پڑتی ہے، تو وہ کہنے لگے ہم مانتے ہی نہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ اس سے پہلی کتابوں کو۔ ارشاد باری ہے کہ اے مخاطب، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، آخر ایک وقت آ رہا ہے تو اگر انہیں دیکھے جب وہ اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے۔ یہاں تو بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ بھی نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے، لیکن جب میدان حشر ہوگا، جہنم بھی سامنے ہوگی، جنت بھی سامنے ہوگی، دوزخ بھی بھڑک رہا ہوگا، جنت کی بہاریں بھی نظر آ رہی ہوں گی، حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، تو پھر ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کی طرف بات اچھالیں گے، پھر رد و قد شروع ہو جائے گی، تو نے مجھے مروا دیا۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، جو کمزور لوگ ہیں وہ با اختیار اور طاقتور لوگوں سے کہیں گے
اگر تم نہ ہوتے تو ہم دنیا میں ایمان لے آئے ہوتے، تم نے ہمیں مروا دیا۔ چونکہ پورے ملک کا نظام با اثر اور طاقتور لوگوں کے پاس ہوتا ہے، نظام تعلیم ان کے قبضے میں، نظام عدل با اقتدار لوگوں کے قبضے میں، روزگار کے وسائل ان کے قبضے میں، تو زندگی کے سارے معاملات ان لوگوں کے قبضے میں ہوتے ہیں جو قبض و کشاد کے مالک بنے ہوئے ہوتے ہیں اور سفید و سیاہ کے مالک ہوتے ہیں، صاحب اقتدار ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں۔ تو وہ کمزور لوگوں نے کہیں گے کہ تم نے ہمیں مروا دیا، تم نے ایسے نظام تعلیم بنائے، تم نے نظام عدل ایسے بنائے جس میں سارا جھوٹ، بدماشی اور بے ایمانی تھی، معیشت کے ایسے وسائل تم تو کہتے تھے علماء سود کو حلال کر دیں، آج بتاؤ۔ تو وہ باتیں ہوں گی کہ تمہارے پاس تو اقتدار تھا، ملک کی باغ ڈور تھی، تم لوگوں نے ساتھ ہم کو بھی مروا دیا، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم۔ بھئی تمہارے پاس جب اللہ کا رسول آیا اور اللہ کی کتاب لایا تو ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ نبی کریم پر ایمان نہ لاؤ یا کتاب پر ایمان نہ لاؤ، ہم نے کب روکا تھا تمہیں؟ بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم ہو۔ اور ابا کی دلیل بھی بڑی وزنی ہوگی کہ اقتدار تو تمہارے پاس تھا، تم نے ہمیں حقیقت کی طرف آنے ہی نہیں دیا، نہ وہ ہماری تربیت کی، نہ وہ معلومات ہم تک پہنچائیں، ہم تک تو تمہاری طرف سے انکار ہی پہنچا اور ہم بھی تمہارے پیچھے انکار کرتے رہے۔ وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کو پکڑا ہوا تھا، تم انکار نہ کرتے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ وہ جب کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کب روکا تھا، ہم نے تمہیں پکڑ رکھا تھا کہ تم ایمان نہ لاؤ یا تم دین قبول نہ کرو، تو وہ جو کمزور تھے وہ کہیں گے ان متکبر لوگوں سے، بڑے لوگوں سے، صاحب اقتدار و اختیار لوگوں سے کہیں گے مکر اللیل والنہار، تم رات دن ایسی تدبیریں کرتے تھے کہ ہمیں دین سے دور رکھتے، ہماری زندگی کے سارے وسائل تو تمہارے قبضے میں تھے، تعلیم و تعلم تمہارے قبضے میں، عدلیہ تمہارے قبضے میں، روزگار کے وسائل، نوکری چاکری سول میں ہو یا سرکاری ہو، ساری تمہارے قبضے قدرت میں، تو ہمیں تم اس طرف لے کے چلے جدھر اللہ کا نام نہیں تھا، تم نے ہمارے لیے سارے راستے بند کر دیے نا، اور تم ہمیں کہتے تھے کہ چھوڑو بھائی دین کو چھوڑو، یہ پرانی باتیں ہیں انہیں چھوڑو، فلاں کے دروازے پہ جاؤ، فلاں کی منت کرو، فلاں کی غلامی کر لو، تم نے ہمیں اللہ کا انکار سکھایا اور ہمارے لیے متعدد اللہ کے شریک پیدا کر دیے کہ تمہیں روزی وہاں سے ملے گی، فلاں جگہ جاؤ وہ تمہیں شفا دے گا، تمہاری مشکل کال فلاں کے پاس ہے، تم ہمیں ایک دوسرے کے دروازے پہ دھکے لگواتے رہے، چکر لگواتے رہے، اور تم نے ہمیں سیدھی طرف جانے نہیں دیا۔ لیکن وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب سامنے آ جائے گا تو پھر دونوں خاموش ہو جائیں گے، پھر پشیمان ہو جائیں گے کہ اب یہ ہوگا کیا، اور ہوگا یہ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَاقَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم بڑے بڑے جہنم کے طوق کفار کی گردنوں میں ڈال دیں گے، زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، گردنوں میں طوق پڑ جائیں گے، اٹھا کر آگ میں پھینکے جائیں گے۔
تو تب سمجھ آئے گی، پھر وہ شور شرابے کی بجائے ندامت شروع ہو جائے گی، پھر احساس ہوگا کہ اگر یہ دیندار نہیں تھے تو کم از کم ہم ہی غور کر لیتے اپنی حالت پہ، ہم بھی سوچ لیتے کیا کر رہے ہیں، ہم بھی بدماشی میں، چوری چاری کاری میں، رشوت خوری میں ہم بھی خوش رہے۔ تو اس وقت بہت پریشان ہوں گے جب ان کے گلے میں توق ڈال دیے جائیں گے، اور کیا بدلہ دیا جائے گا، کیا جزا ہوگی، کیا معاوضہ ہوگا؟ وہی ہوگا جو انسان دنیا میں عمل کرتا ہے۔ ہر بندہ اپنے عمل کا بدلہ پائے گا، نیکی کرتا تھا نیک بدلہ پائے گا، برائی کرتا ہے تو بدلہ بھی سزا پائے گا۔ اور فرمایا یہ عجیب بات ہے، انسانی مزاج ایسا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ کسی شہر میں، کسی آبادی میں، کسی علاقے میں، کسی قوم کے پاس بھی جب ہم نے اپنا نبی مبعوث کیا، من نذیر، جو غلط عقیدے اور غلط عمل کے برے انجام کی بروقت اطلاع دینے والا تھا، جو برائی کے خطرناک انجام سے ڈرانے والا تھا۔ یعنی انبیاء کا منصب جلیلہ ہے کہ آج جو غلطی کر رہے ہو، فرض قیامت اس پہ کیا نتیجہ مرتب ہوگا وہ آج یہاں بتا دیتے ہیں کہ یہ نہ کرو، اس میں تمہارا یہ نقصان ہوگا۔ زندگی میں بھی دکھ ہوں گے، اگر تم محسوس نہ کر سکے تو موت آئے گی تو پتہ چل جائے گا، قبر میں جاؤ گے تو برزخ کے عذاب سے پتہ چل جائے گا، پھر روز محشر پیش ہوگے تو آخرت کے فیصلے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو کتنی بھلے کی بات ہے کہ کیوں نہ اسے پہلے بتا دیا جائے کہ اس کا یہ نتیجہ ہوگا تاکہ وہ اس سے بچ سکے۔ فرمایا ہم نے انبیاء مبعوث فرمائے، ہر غلط کام کا برا نتیجہ وہ بتا دیتے تھے کہ ایسا کرو گے تو اس میں یہ سزا ہوگی۔ لیکن اس قوم کے خوشحال لوگوں نے، برسر اقتدار لوگوں نے، جن کا کوئی اثر تھا قوم پر، جن کے کچھ اختیارات تھے، الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، وہ کہتے تھے جو کچھ آپ لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے، ہم نہیں مانتے۔ بھئی یہ خوشحال لوگ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے عادی تھے، لوٹ کھسوٹ کے عادی تھے، چاہا جس کی عزت لوٹ لی، چاہا جس کا مال لوٹ لیا، اربوں کے قرضے لے لیے، پھر بینکوں سے معاف کرا لیے، رشوتیں لیتے رہے، چور بازاریاں کرتے رہے، ملک کی تعمیر کر رہے ہیں، اس میں کک بیکس کھاتے رہے اور کمیشن کھاتے رہے اور دولت جمع کرتے رہے۔ اب جب اللہ کا نبی آیا تو اس نے تو سارے ناجائز وسائل سے روک دیا کہ ہر کوئی اپنا حلال رزق حاصل کرے اور جائز وسائل سے کرے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی بات ہی نہیں مانتے، جو کچھ آپ لائے ہیں بما ارسلتم بہ، جس چیز کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اب دیکھیں اس بھیجے گئے میں یہ بات ہے کہ انہیں یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے ضابطہ اور قانون لائے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ دلیل یہ دیتے کہ آپ کہتے ہیں جو رشوت کھاتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو ڈاکہ کرتا ہے، جو چوری کے پیسے لے لیتا ہے، اللہ کا اس پر عذاب آتا ہے۔ ہم نے تو ساری عمر یہی کام کیا، ہمارا کیا بگڑا، کون سا عذاب آیا ہم پر؟ قالوا نحن اکثر اموالا، ہمارے پاس تو دولت کے ڈھیر لگ گئے، وہ اولادا، اور اللہ نے ہمیں اولادیں بھی دیں اور ہمارے خاندان بھی بڑھے، وما نحن بمعذبین، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ اگر یہاں نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے آگے اگر کوئی جہان ہے تو وہاں بھی نہیں آئے گا۔ اللہ نے تو ہمیں وہ دولت بھی دی، اولادیں بھی دی، مال بھی دیا، عیش کر رہے ہیں۔ یہ شاید ہوتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، میرے حبیب انہیں بتا دیجئے
کہ دنیا کی دولت، اولاد یا اقتدار یا حکومت کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تم پر راضی ہے۔ دولت کفار کے پاس بھی ہے، دولت فرعون مدعی تھا خدا ہونے کا، اس کے پاس بھی تھی، دولت نمرود اور شداد کے پاس بھی تھی۔ دولت ہی نے انہیں بگاڑا کہ انہوں نے خدائی دعوے کیے، بھوکے ہوتے تو کہاں خدائی دعویٰ کرتے۔ بڑی بڑی حکومتیں ان کے پاس، انجام کیا ہوا؟ دولت کا ہونا، اولاد کا ہونا، دنیا کی خوشحالی کا ہونا اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، یہ اس کے آزمائش کے طریقے ہیں۔ جسے چاہتا ہے اسے زیادہ رزق دے دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے، حکومت دے دیتا ہے، لیکن آزماتا ہے کہ حکومت میں عدل کرتا ہے، رزق سے انصاف کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اسی طرح کسی پر غربت بھیج دیتا ہے، اسے بھی آزماتا ہے کہ غریبی میں بھی میرے دامن سے وابستہ رہتا ہے یا دنیا کے لالچ میں دوسروں کی پوجا شروع کر دیتا۔ تو یہ دولت کا ہونا یا اولاد کا ہونا یا اقتدار کا ہونا قرب الہی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ نظام کائنات ہے، اس میں دو طریقے ہیں آزمائش کے۔ یا بندے کو اقتدار و اختیار مال و دولت دے دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ میری اطاعت کرتا ہے، یہ بغاوت کرتا ہے، یا غریبی اور فقر اور بیماری بھیج دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ میرے دامن سے وابستہ رہتا ہے، یا گھبرا کر دوسروں کے دروازے پہ سجدے کرنے لگ جاتا ہے۔ تو قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، فرما دیجئے میرا پروردگار جسے چاہتا ہے زیادہ رزق دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے کم کر دیتا ہے، دونوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے، لوگوں کی اکثریت اس بات کو سمجھتی نہیں ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، کسی کے پاس زیادہ دولت ہونا یا اولاد ہونا یا بڑا گھرانہ ہونا یا خوشحال ہونا یا اقتدار میں ہونا یا حکمران ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مقرب ہے۔ قرب الہی کی دلیل ہے الا من آمن و عمل صالحا۔ قرب الہی کی دلیل دو باتیں ہیں، ایک اس کا عقیدہ درست ہو، ایمان صحیح ہو، ایمان وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، اور اعمال صالح ہوں، اعمال نیک ہوں، کردار نیک ہو، عقیدہ درست ہو اور کردار صالح ہو، یہ اللہ کے قرب کی دلیل ہے۔ وہ دولت مند ہے یا غریب ہے، وہ محل میں رہتا ہے یا جھگی میں رہتا ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے ایمان اور اس کے کردار سے فرق پڑتا ہے۔ ایک بادشاہ اللہ سے دور ہو سکتا ہے، ایک فقیر اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، بات کردار کی ہے۔ اگر بادشاہ کا کردار درست ہے وہ بھی اللہ کا مقرب ہے۔ ایمان اور عمل کی بات ہے، جسے جس حال میں نصیب ہے، اللہ پر ایمان کامل ہو، ضروریات دین کو مانتا ہو، اور عقیدہ وہ ہو جو اللہ کے نبی نے تعلیم فرمایا۔ نرا اللہ کو ماننا کوئی ماننا نہیں ہے۔ ہمارے فقہاء کرام نے یہ تصریح کی ہے کہ بچے کو جب آپ اللہ کا تصور دیتے ہیں تو اسے یہ سمجھائیں کہ میں اس اللہ کو اللہ مانتا ہوں اور ویسا مانتا ہوں جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور اللہ کے رسول ہیں، جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں۔ اللہ کو بھی اپنی مرضی سے ماننا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو بھی جیسا اللہ ہے ویسا مانو، جیسا وہ ہے۔ وہ کیسا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کا رسول بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ تو کافر بھی اللہ کو مانتے ہیں اپنے طور پر۔ قرآن کریم میں کتنے کفار کا ذکر ہے جو اللہ کو مانتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جو بدماش تھے،
جنہوں نے ان کے قتل کی سازش کی وہ جمع ہوئے اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ صالح علیہ السلام کو اکیلے نہیں، ان کے سارے خاندان کو راتوں رات قتل کر دو، اور پھر ان کے ورثاء سے کہیں گے تو ہم تو شہر سے ہی باہر تھے، ہم تو یہاں تھے نہیں، دن کو کہیں چلے جائیں، رات کو آ کے انہیں قتل کر دیں گے اور پھر بھاگ جائیں گے، اور پھر دوسرے تیسرے دن آئیں گے تو پوچھیں گے تو کہیں گے ہم تو یہاں تھے نہیں۔ جب یہ آپس میں معاہدہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا، ایک دوسرے سے کہا تقاسموا باللہ، اس معاہدے پر اللہ کی قسم کھاؤ کہ سارے پورے رہو گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کے نبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں اور اس معاہدے پر اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں، مطلب ہے اپنے طریقے سے اللہ کو وہ مانتے تھے، وہ ماننا قابل قبول نہیں، اس طرح مانے جس طرح اللہ کا نبی منواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عمل کی صلاحیت یہ ہے کہ ہر وہ عمل صالح ہے جو حضور کے اتباع میں کیا جائے، اور ہر وہ عمل صالح نہیں ہے جو حضور کی اطاعت سے باہر ہے۔ تو گویا ایمان بھی وہ ہو جو اللہ کے نبی نے تعلیم فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کردار بھی وہ ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ یہ دلیل ہے اللہ کے قرب کی۔ مال و دولت قرب الہی کی دلیل نہیں ہے، یا خاندان بڑا ہونا، یا اولاد کا کامیاب ہونا، یا بیٹوں کا بھی وزیر بن جانا، یہ دلیل قرب الہی کی نہیں ہے۔ قرب الہی کی دلیل صرف یہ ہے کہ عقیدہ بھی وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، کردار بھی وہ ہو جو حضور نے سکھایا۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمَلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کئی گنا زیادہ، 2 گنا، 4 گنا، 10 گنا جزا، اجر زیادہ دیا جائے گا۔ اللہ کریم اپنی عظمت، اپنی شان کے مطابق بڑھا کر اجر دیں گے، ان کے اعمال سے زیادہ دیں گے، اور وہ جنت کے محلات میں، بالا خانوں میں مزے سے بیٹھے ہوں گے۔ جب انہیں طوق پہنا کر جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا، وہ جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے مزے کر رہے ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ یہ بڑی سخت آیت ہے، اس میں بڑی سخت بات کی گئی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے وہ گویا اللہ کے احکام کے نفاذ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے حکومت کوئی قانون پاس کرتی ہے، رعیت کا کوئی بندہ بھی کہتا ہے جی میں اس پہ عمل نہیں کروں گا، تو باغی شمار ہوتا ہے۔ اس نے یہی کیا نا، اس قانون پر عمل نہیں کیا، اور اس نے کوئی نیا جرم تو نہیں کیا، لیکن وہ پکڑا جائے گا، خلاف قانون ہے، کیوں قانون پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں کہ ان کو مانا جائے، اطاعت کی جائے اور احکام پر عمل کیا جائے، اسے صدق دل سے قبول بھی کیا جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے۔ جو نہیں کرتے وہ چاہتے ہیں کہ میری آیات کو عاجز کر دیں، روک دیں، ان کا نفاذ نہ ہو سکے۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یار تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے لیے پڑھتے ہو، میں نے نہیں پڑھی تو میرا اپنا نقصان ہے۔ اگر بات یہیں تک رہتی تو بھی اچھی تو نہیں تھی، بہت خراب بات تھی، لیکن چلو اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ تم جو اطاعت نہیں کرتے تو تمہارا جرم اتنا بڑا ہے کہ تم میرے احکام کے نفاذ کو روکنا چاہتے ہو۔ اب اگر ہم خود شریعت پر عمل نہیں کرتے تو کسی دوسرے کو کہہ سکتے ہیں شریعت پر عمل کرو، اسے بھی وہی برائی سکھائیں گے جو ہم خود کرتے۔ تو اگر ہم اس کوشش میں ہوں کہ جی نماز بھی نہ پڑھو، حلال بھی نہ کھاؤ، رشوت بھی لے لو، تو اللہ فرماتے ہیں گویا تم میرے احکام کے نفاذ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ بہت سخت آیت ہے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین
جو لوگ عاجز بندے ہو کر میرے احکام کے نفاذ کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، یقیناً یہ سب لوگ عذاب میں لائے جائیں گے۔ اس کا محاسبہ ہوگا، بڑا سخت ہوگا، جتنا سخت جرم ہے اتنا سخت محاسبہ بھی ہوگا۔ ہمارے مزاجوں میں یہ بات ہے، ہم تسلی کر لیتے ہیں یار میں نے اپنے لیے نماز نہیں پڑھی، کسی کی چوری تو نہیں کی، کسی کا مال تو نہیں چھینا، اگر دولت ناجائز طریقے سے کما رہا ہوں تو کسی کے تو نہیں چھین رہا ہوں، اپنی رقم پہ سود لے رہا ہوں۔ جیسے اگلے دنوں بھی ایک برخوردار تھے جی، گھر میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بد اطمینانی ہے، بیماری ہے، گھر کا ہر فرد بیمار بھی ہے، تو بھئی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ جی وہ گھر بیچا تھا، 1.25 کروڑ میں بک گیا تھا، وہ جمع کرا دیا، اور 1.25 لاکھ ہر مہینے کا مل جاتا ہے تو اسی پر گزارا۔ میں نے کہا بھائی اللہ کریم سے اور اللہ کے رسول سے تم نے جنگ مول لے رکھی ہے، ادھر سکون بھی چاہتے ہو، جنگ میں تو سکون نہیں ہوتا، پھر اپنے سے تکڑے سے لڑنا پڑے تو پھر تو بالکل ہی کام خراب ہو جاتا۔ تو تم نے اللہ رسول سے جنگ بھی چھیڑ رکھی ہے اور کہتے ہو میرے گھر میں سکون بھی ہو، صحت بھی ہو، اطمینان بھی ہو، کیسے ہو؟ اب اس بندے کا بھی خیال ہے میں کسی کا تو کچھ نہیں لے رہا، اپنی رقم پہ سود لے رہا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑ رہے، لیکن میرے احکام کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، لیکن جو سب سے بڑا، سب کا خالق، مالک اور رب ہے، پروردگار ہے، اس کے حکم کو نافذ ہونے سے روک رہے ہو۔ تم دیکھ لو کہاں متھا لگا لیا تم نے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، جو میری آیات کے نفاذ کو روک دینا چاہتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، وہ لوگ یقیناً عذاب میں لائے جائیں، ان کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اور انہیں بتا دیجئے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ یقدر لہ، انہیں بتا دیجئے کہ اس کا بڑا مضبوط اور مربوط نظام ہے، جس میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے، جس میں کوئی جگہ خامی نہیں ہے، کسی جگہ کوئی خامی نہیں ہے۔ وہ ایک ایک ذرہ رزق کا، ایک ایک متنفس تک، ایک چڑیا اور اس کے بچے سے لے کر شیر اور ہاتھی تک، اور ایک چیونٹی سے لے کر بڑے سے بڑے جانور تک، ہوا میں پرندوں کو، سمندر کی مخلوق کو، سمندر میں، فضاؤں میں، زمین پر اتنی مخلوق ہے جو تم گن نہیں سکتے، وہ سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ انداز بڑا خوبصورت ہے، فرما دیجئے یقیناً میرا پروردگار، جس کا میں رسول ہوں، جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، میرا وہی رب ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، اسی نے مجھے ساری برکات دی، اسی نے مجھے نبوت عطا فرمائی، اسی کی بات میں تم تک پہنچا رہا ہوں، تمہارا پروردگار بھی وہی ہے۔ یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہے اس کی روزی فراخ کر دیتا ہے، بے پناہ دولت دے دیتا ہے، امارت دے دیتا ہے، حکومت دے دیتا ہے، اختیارات دے دیتا ہے، اور جسے چاہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، یہ اس کے قبضے قدرت میں۔ وہ بادشاہوں کو فقیر کر دے وہ قادر ہے، وہ فقیر کو بادشاہت دے دے وہ قادر ہے، وہ بیمار کو صحت دے دے وہ قادر ہے، وہ صحت مند کو موت دے دے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ کتنے بیمار صحت مند ہو جاتے ہیں اور کتنے صحت مند چلتے چلتے گرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، کتنے امراء اجڑ جاتے ہیں
اور کتنے فقیر اور مانگنے والے لوگ ان کی جگہ امیر بن جاتے. ہم خیال نہیں کرتے. ہم اپنے معاشرے میں بھی روزمرہ اپنے ارد گرد اپنے گاؤں میں بستی میں دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جن کے والد ہمارے گھروں میں مزدوری کرتے تھے. آج وہ ہم سے زیادہ اوپر ہیں. ان کے بیٹے ترقی کر کے افسر بن گئے, پڑھ لکھ کے اقتدار میں آ گئے, دولت بھی آ گئی. ہر گاؤں میں ہر بستی میں یہ مثالیں موجود ہیں. کتنے ایسے لوگ تھے جن کا سکہ چلتا تھا پوری بستی پر, گزر گئے, اولاد نالائق ہو گئی, آوارہ ہو گئے. وہ بڑے بڑے مکان جو انہوں نے بنائے تھے وہ کھنڈر کھڑے ہیں, کوئی ان کا نام لینے والا. یہ ملک کی تاریخ نہیں, یہ ہر آبادی کا قصہ ہے. جہاں 10 گھروں کی آبادی ہے, جہاں کوئی گاؤں ہے, کریا ہے, چھوٹی ہے, بڑی, یہ ہر گھر کا قصہ ہے. ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگ دیکھے جو بڑے بااثر بڑے اقتدار تھے, پھر ان کی اولادیں آوارہ ہو گئیں اور دھکے کھاتی مر گئی, انہیں جانتے ہی کوئی نہیں. کتنے ایسے لوگ تھے جن کے باپ بڑے محتاج اور غریب تھے, وہ اقتدار میں آ گئے, دولت مند ہو گئے, ارب پتی ہو گئے. تو فرمایا یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے, کس کو کب کیا دیتا ہے, کتنا دیتا ہے, کس سے کتنا واپس لے لیتا ہے. اس میں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر. اللہ چاہے جسے بے پناہ رزق دے دے, من عبادہ ہی, اپنے بندوں میں سے. یہ من عبادہ ہی یہ بتا رہا ہے. ہمارے ہاں ایک اور تصور بن گیا ہے کہ جو نیک بندہ ہے اسے تو بھوکا ہی ہونا چاہیے, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں, اس کے پاس جوتے نہ ہوں, وہ سوکھی روٹیاں پانی میں بھگو کر کھا, پھر وہ نیک ہے. قرآن کہتے ہیں اپنے بندوں میں سے بھی کتنوں کو رزق دیتا ہے, کتنوں کو امیر کر دیتا ہے. بہترین اللہ کے بندے پہلی امتوں میں سے بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ اللہ کے بندے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. صحابہ کرام میں فقیر بھی ایسے تھے جو واقعی سوکھی روٹیاں بھگو کر کھاتے تھے, اور امیر بھی ایسے تھے جو اس زمانے میں ارب پتی تھے. مکی زندگی میں گنے چنے امراء تھے, ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں گنے چنے امراء تھے صحابہ کرام میں. لیکن جب فتوحات ہوئیں, یمن کے خزانے آئے, کیسر و کسریٰ کی دولت مدینہ منورہ آئی, تو ہر صحابی انتہائی امیر ہو گئے. کروڑوں کے حساب سے انہیں مال غنیمت میں سے ان کا حصہ ملا جو ان کا حق بنتا تھا. اور سب سے زیادہ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر کے قصے مشہور ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار غنیمت سے حصہ ملا تھا اور بہت بڑے دولت مند تھے. تو وہ جب چاہتا ہے اپنے نیک بندوں پہ بھی فراخی کر دیتا ہے, دولت بھی دے دیتا ہے, اقتدار بھی دے دیتا ہے, حکومت بھی دے دیتا ہے. ابو بکر صدیق کو حکومت دے دی, فاروق اعظم کو حکومت دے دی, عثمان غنی کو حکومت دے دی, علی المرتضیٰ کو حکومت دے دی. کیا یہ امت کے بہترین اور سب سے نیک لوگ نہیں تھے؟ بعد میں آنے والوں میں کتنے خوش نصیب ہیں جن کے نام آ سکتے ہیں. تو یہ تصور نہیں صحیح کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ بھوکے ہی ہوتے ہیں. وہ دولت مندوں کو بھی نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں, دولت دنیا بھی دیتے ہیں, دولت آخرت بھی دے دیتے ہیں. بر صغیر پر سلطان التمش کی حکومت تھی اور تاتاری شمالی علاقوں میں تاراج کر رہے تھے مسلمان ریاستوں کو. ایک ریاست کا شہزادہ ان سے لڑتا رہا آخری دم تک, بھاگتا لڑتا, وہ تعاقب کرتے رہے, پشاور نوشہرہ تک آ گئے.
جب نوشہرہ پہنچے تاتاری تو اس نے بھاگ کر اپنا گھوڑا دریائے سندھ میں ڈال دیا۔ دریائے سندھ کے اس کنارے ہندوستان کی حکومت تھی، تخت دہلی کے ماتحت تھا۔ تاتاریوں نے کمانے تانی کے تیر برساتے ہیں اور گرا لیتے ہیں، تو ہلاکو خود کمانڈر تھا، ہلاکو نے روک دیا۔ اس نے کہا اس پر اب تیر مت چلانا۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ دریا حد فاصل ہے بر صغیر کی حکومت اور اس سرحد کی حکومت کے، تو ادھر التمش کی حکومت ہے۔ اگر تم نے تیر مارا اور سلطان التمش میدان میں آ گیا کہ تم نے میرے علاقے میں بندے کو مارا ہے، تو تم کہاں جاؤ گے؟ تاتاریوں سے جہان لرزتا تھا، تاتاری التمش کے نام سے لرزتے تھے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ التمش کے شیخ تھے، باقاعدہ اللہ اللہ کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، عادل حکمران تھا۔ جب ان کا وصال ہوا تو بر صغیر کے بڑے بڑے مشائخ اور علماء، جہاں عمراء اور حکام اور دوسرے تھے، وہاں بڑے بڑے مشائخ علماء اور بڑے بڑے مدارس کے مالک بھی، تو انہوں نے وصیت کی جو کم و بیش اس طرح ہے کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس نے تہجد نہ چھوڑے ہوں بغیر عذر شرعی، جس نے عصر کی سنتیں بغیر عذر شرعی نہ چھوڑی ہوں، اور جس نے بغیر عذر شرعی بے وضو آسمان نہ دیکھا۔ تینوں شرطیں ایسی کڑی تھیں کہ کسی کو جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ قدم بڑھاتا۔ جنازہ پڑا ہوا تھا، خلق خدا، بادشاہ کا شیخ تھا، پیر تھا، تو جن کا عقیدت تھی وہ بھی، جنہیں نہیں تھی وہ بھی آ گئے۔ مخلوق کے خدا تھی، بڑے بڑے علماء، پیران صاحب، کوئی باہر نہیں نکل رہا۔ آخر التمش نے آگے ہو کر جنازہ پڑھا۔ اتنا مضبوط حکمران بھی تھا، اور کردار یہ تھا کہ اس نے کبھی بغیر وضو آسمان نہیں دیکھا، تہجد نہیں چھوڑے، عصر کی سنتیں تک نہیں چھوڑے۔ تو اللہ ہے، یہ ایک تصور ہمارے قصہ گوں اور کہانی گوں نے بنا لیا ہے کہ جس بندے کو اللہ آزاد کرتا ہے، پیسے دے دیتا ہے، وہ تو دیندار ہو نہیں سکتا۔ جھگی میں رہنے والا، جنگلوں میں رہنے والا، وہ دیندار ہوتا ہے۔ یہ غلط تصور ہے۔ اللہ کے بندے خوشحال، نیک بھی خوشحال ہوتے ہیں، بدکاروں کو بھی خوشحالی دے دیتا ہے۔ نیک بھی مفلس ہو جاتے ہیں، بدکاروں پہ بھی مفلس بھیج دیتا ہے۔ دولت دنیا آزمائش ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور اللہ کی راہ میں جو ذرہ بھی تم خرچ کرتے ہو تمہیں اس کا بدلہ ملتا ہے۔ کوئی لفظ کہتے ہو نیکی کا، اس کا بدلہ پاؤ گے، انعام پاؤ گے۔ کوئی پیسہ خرچ کرتے ہو اس کا انعام پاؤ گے۔ کوئی نیک ارادہ کرتے ہو اس کا بھی بدلہ پاؤ گے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور سب سے بہتر روزی دینے والا وہی ہے، اسی پر اعتماد کرو۔ حلال وسائل اختیار کرو، جائز وسائل اختیار کرو، پھر جتنا اس کی بارگاہ سے نصیب ہو اس پہ قناعت کرو۔ زندگی کا اصول یہ ہے، محنت کرو لیکن جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، پھر جو وہ عطا کر دے اس پہ قناعت کرو۔ بہت دے دے اس کا شکر ادا کرو، تھوڑا دے پھر بھی اس کا شکر ادا کرو کہ شاید بہت دیتا تو کسی گمراہی میں پڑ جاتے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ایک وقت آ رہا ہے سارے انسانوں کو ایک وقت ایک جگہ جمع کر لیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری جو لوگ ہوں گے ان تک سب کو ایک وقت میں ایک جگہ جمع کر لیا جائے گا۔ یحشرہم جمیعا، سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ پھر دیکھیں گے ثم یقول للملائکۃ اہؤلاء ایاکم کانوا تعبدون یعبدون، فرشتوں سے بھی پوچھ لیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، کچھ ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔
فرشتوں سے بھی پوچھ لیں گے کہ ان میں کتنے ہیں جو تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات بلند ہے، پاک ہے ہر چیز سے، انت ولینا من دونہم، ہمارا تو ساتھی تھا ان کے، بھائی نہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جنہوں نے تیرا در چھوڑ دیا ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق، ہماری نسبت تو آپ کی طرف ہے، آپ ہمارے ساتھی ہیں، آپ ہمارے معاون و مددگار ہیں، ان لوگوں سے ہمیں کیا لینا؟ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ ان میں سے تو اکثر جنوں کی پوجا کرتے تھے، عملیات پڑھا کرتے تھے کہ اس میں مسلط کے نیچے پیسے آ جاتے ہیں، یہ عمل پڑھو تو جن اور شیطان لوگوں کو لے آئیں گے، وہ شیرینی دے جائیں گے۔ ان کے تو کردار ایسے تھے کہ یہ جنات اور شیاطین کی پوجا کرتے تھے، ہماری نہیں۔ اکثرہم بہم مومنون، ان کی اکثریت تو جنوں پر، جادو ٹونے پر، تعویذ دھاگے سے دولت سمیٹنے پر اور اس طرح کی مکاریوں پہ ان کا تو اعتماد تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اور آج کے دن شیاطین بھی یہاں حاضر ہیں اور جن بھی حاضر ہیں اور انسان بھی موجود ہے، تم ایک دوسرے کا کیا نفع نقصان کر سکتے ہو بتاؤ؟ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے یا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ یہی عالم دنیا میں بھی تھا، کوئی نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتا تھا نہ مدد کر سکتا، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں ایمان و یقین کے ساتھ کھڑے رہتے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور جو لوگ زندگی میں ظلم کرتے تھے، ظلم ہوتا ہے نافرمانی، جو زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے ان سے کہیں گے کہ اب دوزخ کا مزہ چکھو، دنیا میں تو تم اس کا انکار کرتے تھے کہ کوئی دوزخ جنت ہے ہی نہیں، اب ذرا اندر گھس کر دیکھ لو، مزہ چکھ کے دیکھ لو۔ اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قالوا ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم اما کان یعبد آباؤکم وقالوا ما ھذا الا افک مفترى وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم ان ھذا الا سحر مبین۔ دنیا میں تو جب تمہیں اللہ کی آیات تمہیں سنائی جاتی ہیں، احکام الہی پہنچائے جاتے، واضح اور روشن دلیلیں انبیاء علیہ السلام تمہیں دیتے، تو تم کہتے تو یار یہ اس میں اس بندے کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ ہے، یہ ہمیں باپ دادا کی رسومات سے چھڑا کر اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے، ہم اپنے باپ دادا کے کاموں کو چھوڑ دیں اور اس کے پیچھے چل پڑے تو پھر تو یہ بڑا ہو جائے گا، ہمارے باپ دادا کیا تھے۔ اللہ معاف کرے، کفار کا تو یہ ہے ہی، لیکن اب ہمارے ایمان بھی اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن کردار کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے۔ شادی ہوگی تو ایسی رسومات ہوں گی جو بالکل غیر شرعی ہیں۔ کیوں ہیں وہ جی باپ دادے دا ایک نام ہے، ساڑی برادری دا رواج ہے، یہ نہ کیتا تو لوگ کیا اکثر، یعنی اس بات کا احساس نہیں کہ اللہ کریم نے کیا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کا احساس نہیں، اس کا احساس ہے لوگ کیا کہیں۔ شادی تو شادی، کوئی مر جائے اسے کہے کہ اس کا جنازہ اور میت اور اس کے بعد کے انتظام شریعت کے مطابق وہ کہتا ہے ناک کٹ جائے گی، یہ بھی کرنا ہے وہ ساری رسومات ہوتی ہیں۔ کیوں کرنا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی ایک بڑی سب سے بڑی بیماری جو انسانی معاشرے میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے، اور ہر بندہ کہتے ہے پتہ نہیں وہ لوگ کون ہیں جو کیا کہتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ کچھ بندے کہتے ہیں اور دوسرے فیصلہ نہ، جس سے وہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو اپنی مصیبت پڑی ہے، لوگ تجھے کیا کہیں گے، ان کی تو اپنی اپنی مصیبتیں پڑی ہیں۔ یہ سوچو کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اس تک جب میرا یہ کردار جائے گا تو وہ کیا فرمائیں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ تو فرمایا جب اللہ کے نبی نے تم پر روشن آیات پہنچائیں
تو تم کہنے لگے یار یہ ایسا بندہ ہے کہ یہ ہمیں باپ دادا کے راستے سے روکنا چاہتا ہے، اور جو کچھ یہ کہ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اس نے جھوٹ موٹ جوڑ لیا ہے، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی وحی نہیں آئی، خواہ مخواہ انہوں نے باتیں جوڑ لی ہیں۔ اور کافر کہتے ہیں حق کے مقابلے میں ان ھذا الا سحر، یار یہ کوئی جادو سا ہے، اس بات میں جو یہ باتیں کرتے اس میں اثر تو ہے، بندہ جب سنتا ہے تو اس پر ایک اثر تو ہوتا ہے، دل کرتا ہے، لیکن کوئی جادو سا لگتا ہے۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر۔ اور یہ لوگ جو آپ کے سامنے ہیں، انہیں تو ایک عرصے سے نہ کوئی کتاب پڑھنے کو ملی، نہ ان میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور آپ سے پہلے کوئی نبی مبعوث ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس سرزمین عرب پر تو نہیں تھے، فلسطین کی سرزمین میں تھے، تو یہاں تو بڑی مدت سے نہ کوئی نبی مبعوث ہوا، نہ انہیں کو اللہ کی کتاب پڑھنے کو ملی۔ ان تک جو رسوم و رواج پہنچے وہ مسخ ہوئے دین تھے، اور یہ ان کے عادی ہو گئے ہیں اور اسی ڈھب پہ چلے جا رہے ہیں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی انکار کیا دین کا، مشرک تھے، شرک میں مبتلا رہے، دین کو جھٹلایا، اور اس کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے، انہوں نے بالکل ایسا انکار کر دیا کہ دین کی کسی بات کو تسلیم ہی نہیں کیا، سیدھا سیدھا انکار کر دیا۔ ما بلغوا معشار ما آتیناہم، ہم نے جو آیات اور جو ضابطے، جو قوانین، جو عقائد اور جو اعمال کا طریقہ انہیں عطا، اس نے تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں مانا، اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، میرے انبیاء کا انکار ہی، ان کی نبوت ہی کا انکار کر دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر دیکھ لو اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ تو نکلے گا، تو پھر اندازہ کر لو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، دیکھ لو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس پر کیسے کیسے عذاب نازل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔